بریک سے پہلے ہم نے آپ کو سنوایا سینٹ میں کیا بات ہوئی صحت اور تعلیم کے حوالے سے. اب کچھ کھیل کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. ہاکی کے ہم ورلڈ چیمپئن رہ چکے تھے. پھر اب آج ایسے دن بھی دیکھنے پڑے کہ جب ہم ورلڈ کپ کے لیے ہاکی میں کوالیفائی ہی نہیں کر رہے تھے. کیا بات ہوئی ہاکی کے حوالے سے, سنیے. وہ کون سے جرائم تھے جس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان 8 سال میں ان کی ہاکی فیڈریشن کے لیے خدمات کیا ہے وہ ذرا بتا دیجئے بریگیڈیئر کوکر صاحب. جو نیشنل سپورٹس پالیسی ہے اس کے تحت جو صدر صاحب ہیں ان کی میعاد ہوتی ہے 4 سال. یہ 2 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں. قانون کے تحت 2 دفعہ سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتے, لیکن وہ وہاں پر اس عہدے پر برقرار رہے. اسی وجہ سے حکومت نے ان کو معطل کیا. ہاکی کے زوال پہ جو برس سے ہمارا مقدر ہو چلا ہے اس پہ بھی کوئی کمیٹی, کوئی تحقیقات یا اس فیڈریشن کی کوئی کارکردگی پہ بھی کوئی آپ غور کر رہے ہیں؟ کرکٹ میں جو ڈیبیکل ہوا ہے ہمارا, اس پہ بھی کوئی تحقیقات, کوئی غور و فکر, کوئی کمیٹی کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک عبوری کمیٹی ہے, ان کے پاس محدود اختیار ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ہاکی اور کرکٹ کے حوالے سے کوئی تفصیلی بحث کی جائے تاکہ جو ایوان کی جو سفارشات ہیں وہ ہم پہنچا سکیں وزیر اعظم صاحب تک. کہ پلیز اس پہ ایک کمیٹی بٹھائیے. اب سینٹ ہی صرف رہ گئی ہے. سر ہمیں یہ جتنی ایسوسیشنز ہیں سر ان کے اوپر وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, ان کے سوال کیے جائیں. لیکن یہ جو مشکلات کا اور جس بحران کا متعدد ہمارے معزز سینیٹرز جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو یا ہاکی ہو, تو ان کی خدمت میں یہ شہر پیش خدمت ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جس طرح ہماری سیاست میں اور ہمارے معاشرے میں کرپشن آ چکی ہے, اسی طرح ہمارے کھیلوں کے اندر بھی کرپشن آ چکی ہے. ایسوسیشن پر ایسوسیشن ہے جن کی مراد بہت زیادہ ہیں. کھلاڑی کو کچھ نہیں ملتا. ایسوسیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہان 5 انگلیاں گھی میں ہی رکھتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے, کیونکہ جس ملک کے اندر کھیل ترقی نہ کرے وہ ملک بھی ترقی نہیں کرتا ہے. دنیا بھر میں ملکوں کی ترقی کو جانچنے بھانپنے کا طریقہ ان کے اولمپکس میں گولڈ سلور میڈلز ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم بھول گئے ہیں کہ کھیل بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ساجد بھائی آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں. ہاکی کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب 8 سال بیٹھے رہے ہاکی کے سربراہ بن کے ایسوسیشن کے. جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ عدالت میں چلے گئے, مجھے کیوں ہٹایا. یہ صرف قصہ ہاکی کا نہیں ہے, یہ ہر کھیل کا ہے کہ وہاب ریاض سے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں کرکٹ کی دنیا میں, لیکن انہی کو نگراں وزیر کھیل پنجاب بنایا گیا, انہی کو چیف سلیکٹر پی سی بی بنایا گیا. اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کتنا نیپوٹزم اور پرچی چل رہی ہے کھیل کے میدان میں. ہم نے اپنے کھیلوں کو کیوں تباہ کیا؟ ساجد احمد صاحب. اچھا, ہمارا جو ایک زمانے میں ہم جب ہاکی دیکھتے تھے, سلیم اللہ, کلیم اللہ, آج تک سب ہیں, سبھی نام یاد ہیں سارے کے سارے نا, اور بڑے نام تھے اور ہاکی بڑی عروج پر تھی پاکستان کی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہاکی کی زبوں حالی کا دور بھی ہم نے دیکھا. پھر ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل ٹیمیں فٹ بال کھیلنے گئیں, پوری ٹیم غائب ہو گئی باہر جا کے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ سب, انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے, تو پاکستان سے نکل کے ہماری جان چھوڑ گئی, ایسا فیل ہوا نا. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ایک تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو بھی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہے نا, مثال کے طور پر ہاکی کی آرگنائزیشن ہے, اس کا جو بھی ہیڈ کر رہا ہوگا, ایکس وائی زیڈ جو بھی لوگ ہوتے ہیں, اب جیسے پی سی بی کو ہیڈ کریں تو ان کی تو بہت ہینڈسم سیلریز ہیں, ان کے پیکیجز بہت اچھے ہیں, لیکن کھلاڑی ہاکی کے بیچارے نا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہی وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کا چارم اس طرف کم ہو گیا. اچھا, کیونکہ کرکٹ میں زیادہ پیسہ ہے, گراؤنڈ زیادہ ہیں, فیسلٹیز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو لوگوں کا چارم اس طرف زیادہ ہے, بچوں کا نا, کہ کس طرح سے ہم کرکٹ کی طرف جائیں. جبکہ اتنا بڑا ملک ہے, تمام کھیل جتنے بھی یہاں پر شعبے ہیں کھیل کے حوالے سے نا, اس کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو آبادی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو اس میں نا. جو نوجوان ہیں وہ اپنی کارکردگی اسکواش میں دکھائے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی کارکردگی ہاکی میں دکھائے, وہ اولمپک میں جائے, وہ رننگ میں جائے, وہ مختلف سیکٹرز کے اندر جا کے اپنی کارکردگی دکھائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کا پورا فوکس جو ہے وہ اس وقت ہے کرکٹ پر, اور سب کو پتہ ہے کہ ایک ساجد بھائی کرکٹ کو سال کے 5 سے 10 ارب کا سپانسر ملتا ہے, کسی کھیل کو نہیں ملتا ہے, سب کو زیرو ملتا ہے, کرکٹ کو سب کچھ ملتا ہے, اور کرکٹ کا چیف سلیکٹر وہی بنتا ہے جس کی وہاں سے منظوری آتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے صحیح کہا, اس کی زبوحالی کیسے شروع ہوئی؟ اس کی زبوحالی بالکل اس طرح شروع ہوئی کہ یہاں پر جو کھیل کے اندر بھی انوالومنٹ پولیٹیکل لوگوں کی ہو گئی, اپنے اپنے لوگ لا کر اس کا ہیڈ بنا دینا. آج سینٹ میں نہیں بات ساجد بھائی ڈسکشن ہوئی کہ جس بریگیڈیئر صاحب کو 8 سال ہاکی فیڈریشن کا چیئرمین بنا کے رکھا, ان کی کوالیفیکیشن تھی ستارہ امتیاز.
اب ستارہ امتیاز یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک سپورٹس کی فیڈریشن چلانا اور جنگ میں جا کے ستارہ امتیاز حاصل کرنا تو بہت الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں مثال اچھا وہ کورٹ گئے ہیں، اب جج کو چاہیے کہ پوچھیں کہ آپ نے 8 سال کے اندر کیا کیا، ٹھیک ہے نا، کتنے کیوں برطرف انٹرنیشنل کیا گیا آپ کو؟ آپ کو کیوں کتنے انٹرنیشنل آپ نے کروائے، ٹھیک ہے نا، کتنے آپ کی پاکستان کی ٹیم مختلف ممالک میں جا کر کیا اس نے کوئی انٹرنیشنل اچیومنٹ کی، اس نے کوئی گولڈ میڈل حاصل ہاکی کیا، تباہ برباد ہو گیا نا سب تباہ کچھ. تو برباد جج ہو کو گئی. چاہیے پوچھیں اور اس 8 سال کے احتساب کا نا بتائیں کہ آپ رکھیں ٹیبل پر کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. رائٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اچھا مفتی کفایت اللہ فرام JUIFA ہیز جوائنڈ اس. مفتی صاحب بہت مشکور، شکر گزار، جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ نکالتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہوں گا شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے، آپ کی نظر میں کھیل کو کس نے اور کیوں تباہ کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو آج بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی، اور پھر آپ نے یہ بھی اس کو اجاگر کیا کہ اسمبلیز میں اور سینٹ میں کس طرح سے پارلیمنٹیرین اپنے جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ گفتگو جزاک کرتے ہیں اللہ اور میڈم. اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی ایک ریئل ایشوز کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم تعلیم پر، صحت پر اور کھیل پر. دیکھیں کھیل جو ہوتے ہیں یہ پالیسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ جو پالیسیز بناتی ہے، اور ہم نے بارہا اسمبلی میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں رہی ہوں اور میں نے اس میں بات کی کہ جی ہمیں اس میں اپنا جو اسکول کا جو ہمارا سلیبس ہے اس میں کمپلسری کھیل کا پہلے ایک پیریڈ ہوتا تھا اور تمام اسکولوں میں کھیلنے کے لیے ایک لازمی پیریڈ ہوا کرتا تھا، اور اس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے ڈفرینٹ اسکولز کے. اس کے اندر آپ بچے کی تمام صلاحیتیں نکھر کر آتی تھی کہ کون سا بچہ کس طرف مائل ہے، کون کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، کوئی ہاکی کھیلنا چاہتا ہے، کون ڈیبیٹر ہے، کون شاعر ہے. وہ تمام صلاحیتوں کو نکالنا ایک اچھے اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اور ہم نے 12 اس کو آئی پی سی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر اٹھایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ تو اس پر امپلیمنٹ ہوا. اور پھر کھیل جو ہوتا ہے وہ جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں لالچ ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ہاکی میں اس وقت ہمارا اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اور جنون ہوتا تھا کہ ہم جیتیں. اسی طرح کرکٹ ہوتا تھا. آپ یقین کیجیے گا کہ ایک پارلیمنٹیرین نے سوال کیا، ہماری کمیٹی میں آیا اور ہم نے اس پہ 1-2 سال لگایا کہ جی آپ کی پرکس اینڈ پریویلیج کیا ہیں، آپ کی تنخواہیں کیا ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے ہاکی ہو. تو کہتے تھے کہ جی یہ تو بڑا ہمارا کانفیڈینشیل میٹر ہے. تو پارلیمان سے زیادہ کانفیڈینشیل میٹر نہیں ہے. ہمیں اگر 1,00,000-1,15,00,000 تنخواہیں ملتی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اور ہماری ہر چیز ایسٹس اساسٹ ایک سیاستدان کے بالکل اوپن ہوتے ہیں، آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن ویب سائٹ پر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر پیسہ اتنا انوالو ہوا کہ جو کھیلنے کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دن بدن جو ہے پستی کا زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر اسکول کے اندر چاہے سرکاری ہو نہیں ہو پرائیویٹ ہو لیکن گیم ہونے چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہی جو کمپٹیشن کی فضا ہے وہ آپ کو آگے لے کر آتی ہے. یقیناً. اور میں تو مشورہ یہ دوں گا میڈم کہ سینٹ میں یہ بھی قرارداد آنی چاہیے کہ سپورٹس کے لیے جتنا کارپوریٹ فنڈ جمع ہوتا ہے وہ سارے کھیلوں میں برابر تقسیم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ شیمپو ہو، صابن ہو، کوئی اور چیز ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، ساری کی ساری ایڈیں کرکٹ کو ہی دی جائیں اور کسی کو نہ دی جائیں. مفتی کفایت صاحب، ہم آج گفتگو کر رہے تھے حضور، سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے. ابھی ہم ہاکی اور کھیل کی بات کر رہے تھے تو ہاکی کے جو چیئرمین تھے ایسوسی ایشن کے بریگیڈیئر صاحب ستارہ امتیاز ان کو ملا ہوا تھا، اس لیے ان کو چیئرمین بنایا گیا ہاکی کا. 8 سال وہ ہاکی کے ایسوسی ایشن کے صدر رہے اور پھر ہم ہاکی ورلڈ کپ کے لیے اب کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ہاکی تباہ و برباد ہو گئی ہے دوسرے کھیلوں کی طرح. کرکٹ کا یہ حال ہے مفتی صاحب کہ وہاب ریاض ہی نگراں وزیر کھیل پنجاب، وہاب ریاض ہی چیف سلیکٹر PCB، جیسے ہمارے ملک میں کوئی اس سے سینئر اور اچھا کھلاڑی ہے ہی نہیں. عجیب سی بات نہیں لگ رہی سر آپ کو یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیل زندگی کا حصہ ہے اور صحت مند قوم ہے وہ کھیل کو ضروری سمجھتی ہے. جن لوگوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں، اور جو لوگ کھیل کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ان کے اسپتال آباد ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ تمام شعبوں کے اندر میرٹ کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہاں بھی میرٹ کا جنازہ نکلا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے اور قوم کے لیے وہ نام پیدا کر سکتا ہے.
یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نام کے لاحقے کے ساتھ کس کھلاڑی کا نام لگا ہوا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا کزن ہے، کس کا انکل ہے، کس کا داماد ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب آپ میرٹ کو فالو نہیں کرو گے تو اور اس طرح لوگوں کو لاؤ گے جو کسی قسم کی وہ استحقاق نہیں رکھتے، لیکن چونکہ وہ اپروچیبل ہوتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر تو ہر ایک چیز تباہ ہو جاتی ہے، تو کھیل بھی سر تباہ ہو گئی ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہاکی تباہ ہو گئی ہے، میں تو کہتا ہوں کرکٹ کا کیا حال ہے، یعنی ہم کرکٹ کے اندر ساری قوم جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، کرکٹ دیکھتے ہیں، اور کرکٹ کا حال یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی کارگزاری نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں خدا کرے کہ آسٹریلیا فلاں سے جیت جائے، افغانستان فلاں سے ہار جائے، فلاں سے ہارے گا تو ہمیں اتنا پوائنٹ ملے گا، فلاں سے جیتے گا تو ہمارے کوالیفائی کرنے کے چانس بن سکتے ہیں۔ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہم خود کوئی کمال پیدا نہیں کر سکتے، ہم گری بھی ان قوم لوگوں کے بن لیے چکے دعا ہیں نا کرتے۔ سر، آپ اعتراف اب کریں بہت گے، سارے لوگ اس پر خوش ہیں۔ گری بھی باتیں گری بھی قوم ہی میں کر رہی کہتا ہے۔ ہوں ہماری یہ حالت ہے کہ انڈیا ہار گیا اور آسٹریلیا جیت گیا تو ہم نے خوشی منائی کہ انڈیا ہار گیا، ابھی بھی کوئی بات ہے کہ انڈیا تو اچھا کھیلا، کس نے ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ میرٹ ہونا چاہیے۔ اب اس پر بھی تو بات ہے کہ چیئرمین نون کا ہو یا وہ پیپلز پارٹی کا ہو، اگر نون کا ہو تو وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ ذکا رائٹ اشرف صاحب ہوں گے۔ اب رائٹ، ذکا اشرف لا کر تو زرداری صاحب کو تو خوش کر دیا گیا، لیکن ذکا اشرف کے لانے سے جو ہمارا معیار گر گیا ہے اس کا نقصان کیسے پورا کیا جائے گا؟ میرے خیال میں ہر چیز کے اندر سیاست بڑھ گئی ہے، اس سیاست کو ہٹانا ہوگا۔ ہر جگہ سیاست ہے، اگر کھیل کے اندر سیاست ہوگی تو جس طرح آج عدلیہ میں ہم 142 نمبر پہ پورے ملکوں کی قوموں کی فہرست میں، تو ہم کھیل کے اندر بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ یقیناً ہمارے سر، اندر کوئی بابر اعظم پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی شاہین افریدی پیدا ہوگا، کوئی نہ شاہد جہانگیر افریدی پیدا ہوگا۔ خان، کوئی جانشیر اور اگر ہم خان، نے سیاست کو کوئی کلیم اللہ، کوئی سلیم یہ اللہ، جان سے یہ لوگ نہیں آئیں گے، جاوید میاداد، کلیم اللہ، سمیع اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں تو یہ میرٹ کی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، ٹھیک اپنے سر، جوہر کی بنیاد پر آگے جاتے ہیں اور قوم کو چمکا دیتے ہیں۔ ٹھیک لیکن جب سر، سیاست آ جاتی ہے اور اپنا پرایا آ جاتا ہے، محبت پھر اپنے بچے سے ہوتی ہے، پھر قوم سے نہیں ہوتی، تو اس طرح یہ تباہی کا منظر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ میں رائٹ، اچھا، آپ کے اس جی سر، شو کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ جی خدا سر، کے لیے کھیلوں پہ رحم کیا جائے، اس آمین کے اندر سیاست۔ آمین آمین مفتی صاحب آمین۔ مزمل بھائی، میں اب آپ سے تھوڑا سوال بدل کے کر رہا ہوں، اور یہ آخری سوال اپنے ہر مہمان سے کروں گا۔ اب کھیل کا، تعلیم کا، صحت کا حال دیکھنے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جب یہ ساری چیزیں صوبوں کو دے دی گئیں تو ملک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ قریشی صاحب۔ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وقت و حالات جو ہے وہ کس طرح کے رہے۔ ایک حکومت آئی، اس نے یہ سارا ملبہ جو ہے وہ کرونا پہ ڈال دیا۔ نہیں سر، کوئی میرا حکومت سوال کا آئی، جواب بھی اس نے جو ڈیپینڈ ہے نہیں وہ کرتا سر، آپ معیشت کی گھما رہے ہیں بدحالی مجھے۔ پہ ڈال دیا۔ قریشی صاحب آپ گھما رہے ہیں مجھے، مجھے نہیں، بتائیں کہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ گھومنے والے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی تمام پارٹیاں تھیں جن کی وجہ سے، جن کی فرمائش پہ یہ 18ویں ترمیم پیش کی گئی۔ کون سا ایسا سیاستدان تھا، کون سی ایسی پارٹی تھی جس میں اس کا دستخط موجود نہیں تھا؟ اب اس کے اندر دیکھیں، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قرآن تو ہے نہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگریڈ، وقت و حالات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی اس میں لانی ہے اور وہ ملک کے لیے، لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں، تو اس میں ترمیم لے آئیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لانی چاہیے نہیں لانی چاہیے یہ بتاتے ہیں ترمیم؟ ترمیم ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس چیز میں لانی چاہیے، لے آئیں، بالکل لے آئیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چلیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں، فلور رائٹ پہ لے کے آئیں۔ اسمبلیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس رائٹ، لیے تو ہوتی ہے لیجسلیشن کرنے کے لیے۔ کریکٹ۔ شاہدہ میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں 18ویں ترمیم سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے 18ویں ترمیم، اور یہ کوئی ہماری خواہش پر نہیں ہوا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 نکات میں بھی شامل تھا، اور یہ پاکستان شکر کریں کہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے، اور 18ویں ترمیم ہوئی ہے۔ جو صوبوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جو صوبوں میں ہیلتھ، آج اگر سندھ کے اندر اتنا کام ہوا ہے ریکارڈ، تو میں سمجھتی ہوں اس کا کریڈٹ 18ویں ترمیم کو جاتا ہے۔ ٹھیک، ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب صوبے خود مختار ہوئے تو جو گھوسٹ ملازمین تھے سب سے زیادہ سندھ سے نکالے گئے، بایو میٹرک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا،
اور آج جو اساتذہ اپنی میرٹ کے اوپر جو ان کا سکر نے ٹیسٹ کیا میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کی بہتری کی طرف جا رہی ٹھیک ہیں. اسی میڈم. طرح آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو ان کو جو NFC ایوارڈ مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی یہ مفاد میں ہے یا نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کے مفاد میں. ٹھیک میم. ساجد بھائی آپ مسکرا رہے تھے. اچھا دیکھیں اس پر 18ویں ترمیم کے حوالے سے دیکھیں جب پاس ہوئی تھی ہمیں خوشی تھی کہ چھوٹے صوبے با اختیار ہوں گے، لیکن جب جیسی اختیارات وفاق سے نکل کے پروونس کے پاس آئے تو CM ڈکٹیٹر بن گیا. اس نے تمام اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے اور نیچے سٹیز کو ڈیوالو نہیں کیا، ڈسٹرکٹ کو ڈیوالو نہیں کیا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو بھی حکومت آئے گی ان سے ہم باقاعدہ طور پر معاہدہ کریں گے، اور اس میں معاہدہ یہ ہوگا کہ بھائی جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہے، پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح سے وزیر اعظم اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے ادارے آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ انڈر ان کے کون کون سے ادارے ہیں. اس طرح میئر کے ادارے بھی ریٹرن ہونے چاہیے آئین کے اندر کہ بھائی اس کے انڈر واٹر بورڈ، پولیسنگ کا لکھا ہوا بہت کچھ عمل نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ، ساجد بھائی. XYZ سب اس کے انڈر میں ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں امینڈمنٹ کریں. جو 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی چال تھی زرداری صاحب کی، ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جو کہ دیا گیا سندھ کی جماعتوں، پاکستانی جماعتوں کو، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان چھوٹے صوبوں کو سب سے زیادہ ہوا. مثال کے طور پر اگر آج 15 سال، آج 10 12 14 15 سال ہو چکے ہیں اس کو پاس ہوئے ہوئے بھی، تو اس پہ اتنا کام ہونا چاہیے تھا کہ نہیں پوچھیں آپ نا. صوبوں کے اندر ایجوکیشن کے سیکٹر پہ، ہیلتھ کے سیکٹر پہ، ٹرانسپورٹ کے سیکٹر پہ آپ دیکھیں نا. ایکسائز کا منسٹر وقت کا جیسی وقت ٹائم پیریڈ ختم ہوا پتہ چلا ایکسائز نے اتنا فنڈ جنریٹ کیا، اتنی کلیکشن کی ہے اس نے، اور اس کے بعد کرپشن بھی ڈٹ کے کیے. تو ادارے کرپشن کے لیے استعمال نہ کیے جائیں بلکہ لوگوں کے لیے استعمال کیے جائیں. اور 18ویں ترمیم کو ہر صورت میں اس کے اندر امینڈمنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ دوبارہ غور کریں آنے والی حکومت. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب آپ بھی اپنی رائے دیتے سر 18ویں ترمیم کے اوپر. میری رائے تو اپنے دونوں پینلسٹ سے مختلف ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. 18ویں آئینی ترمیم ایک سنجیدہ کوشش تھی تمام سیاسی جماعتوں کی، بالغ نظر ہی تھی. بلکہ میں کہوں گا کہ 73 کے بعد اس طرح سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی اور صوبوں کو بااختیار بنایا گیا. NFC ایوارڈ کو ٹھیک کیا گیا اور یہ لیکن غلطی تو ہے نہیں. اب 18ویں ترمیم کو قرآن مجید کا حرف تو نہیں سمجھتے. عمومی لحاظ سے فائدہ ہوا لیکن بعض جگہوں کے اندر کوئی کمزوری آ گئی. جس طرح آپ نے ہائر ایجوکیشن کو دے دیا صوبے کو اور وزیر اعلیٰ وہاں پر خود مختار بن گیا. اب وزیر اعلیٰ کی سوچ یا اس کی مجلس، اس کے بات کرنے کا طریقہ تو وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتا، اس میں فرق ہوتا ہے، صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. اب وہ یہ بھی ڈی گریڈ ہو گیا جس طرح وزیر اعلیٰ ڈی گریڈ ہوتا ہے وزیر اعظم سے، تو ہمارا یہ سسٹم ہائر ایجوکیشن میں بھی ڈی گریڈ ہو گیا. میں کہتا ہوں عمومی طور پر فائدہ ہوا، لوگوں نے اپنا حق ادا کیا قانون سازی کا. یہ قانون ساز ادارہ اسے ملی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیس ٹو کیس دیکھا جائے اور بعض سبجیکٹ کے اندر اگر تبدیلی ناگزیر ہو تو اس کو تبدیل کیا جا بہت سکتا ہے. شکریہ مفتی صاحب، وقت کی کمی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. سو سوری سر. تھینک یو سو ویری مچ مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، ساتھ ساتھ ساجد احمد صاحب، مزمل قریشی صاحب. آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے لیگل پروسیڈنگز کا، قانونی ماہر ہمیں جوائن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.